السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ لوگوں کو انٹرویو کے ٹپس اور ٹرکس بتا دوں گا کہ آپ نے کس طرح انٹرویو کے لیے جانا ہے، کس طرح ڈریس پہننی ہے، کس طرح بیٹھنا ہے، سب کچھ جو ہے میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا، تو اس لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ سب سے پہلے جب انٹرویو کی صبح جو ہے، جس دن آپ کی انٹرویو ہے، آپ اٹھ جائے تو آپ نے نماز پڑھنی ہے۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے 29 وفارہ میں جو دوسرا صورت ہے، صورت قلم، تو آپ یہ صورت قلم پڑھیں، ٹھیک ہے۔ یہ صورت پڑھے، درود شریف پڑھے صبح، اور اس کے علاوہ آپ نے 2 رکعت نفل کرنی ہے اور یہ دعا کرنی ہے، یا اللہ اگر اس میں میری خیر ہے تو مجھے پاس کروا دے، ٹھیک ہے۔ آپ نے اللہ پر یقین رکھنی ہے، بس جو بھی ہو انشاءاللہ آپ کی بہتری کے لیے ہوگا۔ ہاں، پھر چلتے ہیں ڈریس کی طرف۔ تو آپ نے اس طرح ڈریس پہننا ہے جو آپ کی ثقافت کے مطابق ہو، مطلب آپ جس علاقے سے ہو، آپ پنجابی ہو تو اس طرح کے ڈریس پہنے، آپ بلوچستان سے ہو اس طرح ڈریس پہنے، یا خیبر پختونخوا سے ہو تو اس طرح ڈریس پہنے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پینٹ شرٹ پہنی ہے یا جو یہ پہنی ہے۔ تو انٹرویو میں جو ہے آپ کی ان چیزوں کو بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ آپ جو ہے اپنے ثقافت سے کتنے واقف ہے، آپ اپنے ثقافت سے کتنے وابستہ ہے، تو آپ نے اپنے ثقافت کے مطابق جو ہے ڈریس پہننی ہے۔ پھر جب آپ جائیں گے تو انٹرویوز جو ہے وہ سٹیپ وائز شروع ہو جائیں گی، مطلب کینڈیڈیٹس اور نمبر وائز ان کو بلایا جائے گا۔ جب آپ کی باری آئے گی تو آپ جب جائیں گے تو آپ نے گیٹ پہ جو ہے کچھ بات یاد کرنی ہے۔ اگر گیٹ کھلا ہے تو آپ نے اسے کھلا ہی چھوڑنا ہے، اگر گیٹ جو ہے وہ بند ہے آپ نے سب سے پہلے تو اجازت لینی ہے، سر میں کم ان، وہ آپ کو کہہ دیں گے آ جاؤ۔ تو آپ جب اندر جائیں گے تو اگر گیٹ پہلے سے کھلا تھا تو آپ نے اسے کھلا چھوڑنی ہے، اور اگر گیٹ بند ہو تو آپ نے اجازت لینے کے بعد جو ہے گیٹ کو اسی طرح سے بند کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب گیٹ بند ہو اور آپ گیٹ کو جو ہے پھر کھلا چھوڑ دے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ کنفیوز ہے، یا جب گیٹ کھلا ہو اور آپ اسے بند کر دے تو وہ پھر بھی کہتے ہیں کہ یہ کنفیوز ہے، تو اس لیے آپ نے کنفیوز بالکل نہیں ہونا ہے۔ آپ کے پاس اپنے ڈاکومنٹ جو ہے اوریجنل وہ فل ہونی چاہیے، مطلب جتنے ڈاکومنٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ ہونے چاہیے جو اوریجنل ڈاکومنٹس ہے۔ جب آپ انٹرویو کے لیے اندر جائے تو وہ فائلز آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، بس آپ نے انہیں اپنے ہاتھوں میں جو ہے رکھنی ہے۔ پھر جب وہ جو سر جو ہے، مطلب وہاں پر 2 سے 3 بندے بیٹھے ہوں گے، تو جو پہلے کوشچن پوچھتا ہے تو آپ نے بالکل اسی طرف دیکھنا ہے، آپ نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا ہے، آپ بس صرف اس کی طرف توجہ دیں۔ انٹرویو میں جو سب سے پہلا کوشچن ہوتا ہے وہ آپ سے یہی کہے گا کہ ٹیل می اباؤٹ یور سیلف، تو آپ جو ہے سب سے پہلے اپنا نام لیں گے کہ مائی نیم از فلانا، پھر آپ نے یہ گیو یور پلیس انفارمیشن کہ میں یہاں کا رہنے والا ہوں، پھر آپ نے ایجوکیشن جو ہے شارٹلی ایکسپلین کرنی ہے، پھر آپ نے اپنے جاب ایکسپیرینس کے بارے میں بتانی ہے، پھر آپ نے فیملی ڈیٹیل کے بارے میں بتانی ہے، مطلب یہاں پر لکھا ہے کہ مائی نیم از شریاس، آپ نے اپنا نام بتانا ہے، پھر آئی لائیو ان فرض کرے کراچی، آئی ہیو ڈن فرض کرے آپ نے ایف ایس سی کیا ہے، ایف ایس سی، بس ایکسپیرینس تو آپ کے نہیں ہوں گے تو آپ نے پھر کہنا ہے آئی لائیو ود مائی فیملی ان کراچی، ٹھیک ہے۔ بس اس طرح آپ نے انٹروڈکشن کرنی ہے، اور موسٹلی وہ کہتے ہیں کہ انٹروڈیوس یور سیلف ان انگلش، تو آپ نے انٹروڈکشن جو ہے انگلش میں اس طرح کرنی ہے۔ پھر جو انٹرویو لیں گے وہ آپ کو کنفیوز کر دیں گے، وہ آپ سے کوشچن پوچھ لیں گے، مثلا وہ آپ سے پوچھ لیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے اور اس کے معنی کیا ہے، تو ہمارے جو ہے مینٹلی ہم ایسے ہوتے ہیں کہ انہوں نے بس اتنا ہی کہنا ہے کہ آپ کا نام، اور بس جب ہمارے ذہن میں یہ آئے گا کہ وہ تو ہمارے نام کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو ہم ڈائریکٹلی اپنے نام کے بارے میں بتاتے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ آپ نے ان کی بات کو آخر تک سمجھنا ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ آپ کو کنفیوز کر دیں گے، وہ کہہ دیں گے کہ آپ کا نام کیا ہے، اور پھر اس کے بعد پوچھ لیں گے آپ اس کے معنی کیا ہے، تو آپ نے ان کے سارے بات کو جو ہے سننا ہے اور پھر ان کو جواب دینا ہے۔ تو ہمارے اسٹوڈنٹ میں یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو اس لیے آپ نے ان کی بات کو آخر تک جو ہے سننا ہے اور پھر جواب دینا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ آپ سے پوچھ لیں گے کہ آپ نے یہ جاب کیوں کرنا چاہتے ہیں، ہم تو یہ ویڈیو پی ایم اے انیشل کے لیے بنا رہے ہیں، پی ایم اے یا جی ڈی پی کی انیشل، تو وہ آپ سے پوچھ لیں گے کہ آپ کیوں جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے بس صرف اپنے ذہن سے جواب دینے ہیں، نہ کہ کسی اور کی جو ہے کاپی کرنی ہے۔
بہت سی اسٹوڈنٹ جو ہے فیس بک وغیرہ سے کاپی کر دیتے ہیں اور پھر وہ ان کو انہی میں گھیر لیتے ہیں. مثلا اگر آپ کہہ دیں کہ میں میرا پسندیدہ ہے اور میں آرمی میں جو ہے ملک کی خدمت کرنا چاہتا، تو وہ آپ سے کہہ دیں گے کہ آپ TCC کے لیے کیوں نہیں جانا چاہتے، یا آپ کسی اور جاب کے لیے اگر آپ PMA کے لیے چاہتے تو وہ آپ سے کہہ دیں گے کہ آپ GDP کے لیے کیوں نہیں جاتے. تو اس لیے آپ نے اپنا ہی جواب دینا ہے. PMA اور GDP کی انیشل میں جو زیادہ تر کویشچن پوچھتے ہیں وہ یہی کویشچن پوچھتے ہیں کہ جو کرنٹ جو ہے ممبرس ہے. سب سے پہلے تو آپ نے سارے گورنرز کا نام یاد کرنا ہے، اور ان کے لیے ہم نے ویڈیوز بنائی ہے، تو آپ وہ ویڈیوز دیکھیں. گورنرز کا نام آپ نے یاد کرنی ہے، یہ ضرور وہ پوچھتے ہیں. آپ نے CMs کا نام یاد کرنا ہے. CMs آپ جو آل پروونسز ہے ان کے نام یاد کرنی ہے. اس کے علاوہ آپ نے جو ہے کچھ جو جن کی ایبریویشن ہوتی ہے، مطلب فاٹا کی ایبریویشن کیا ہے، جو ضروری ہوتے ہیں، مطلب جو آرمی جو جابس کی ریلیٹڈ ہے، جو پاکستان کے ریلیٹڈ ہے، تو آپ نے ان کے ان نام کو یاد کرنی ہے. وہ آپ سے پوچھ لیں گے کہ PMA کی ایبریویشن کیا ہے، وہ آپ سے پوچھ لیں گے کہ ISSB کی ایبریویشن کیا ہے. تو آپ نے ان سب کو یاد کرنا ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ سے اس طرح کا سوال ضرور کر لیں گے. زیادہ تر وہ اسلام کے متعلق سوال پوچھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے، کتنے بیٹیاں تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب ہجرت کی. تو آپ نے ان ساری تاریخ کو یاد کرنی ہے. اس کے علاوہ وہ آپ سے دعائے قنوت کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، آپ سے 6 کلمے کے بارے میں، جو کلمے ہیں ان کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ سے غسل کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں. اکثر انٹرویوز میں جو ہے 2 سے 3 بندے بیٹھتے ہیں، اور اس میں ایک سائیکالوجسٹ ہوتا ہے، ایک بریگیڈیئر ہوتا ہے، اور ایک جو ہے دوسرا بھی جو ہے وہ ایک آرمی آفیسر ہوتا ہے. تو آپ نے جو ہے جو بھی آپ نے جواب دینی ہے تو اپنے ذہن سے دینی ہے، نہ کہ کسی اور کی کاپی ہوں گی. کیونکہ ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو دھوکہ دیں گے اور بس ان کو امپریس کر دیں گے، لیکن وہ لوگ امپریس ہونے والے نہیں ہیں. آپ نے ان کو بس صحیح طریقے سے جواب دینی ہے. جو بھی آپ کے ذہن میں آئے آپ نے بس صحیح طریقے سے بتانی ہے. وہ آپ سے جنرل نالج کے بارے میں پوچھ دیں گے. ہمارے زیادہ تر اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ان کو غلط بتاتے ہیں. اگر آپ کو جنرل نالج ایک کویشچن ہے، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، تو آپ نے بس ڈائریکٹ بتانی ہے، سر میں اس کویشچن کے بارے میں نہیں جانتا، یا مجھے یہ نہیں آتی. بس یہ سمپل آنسر ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ وہ آپ سے میرٹس ڈی میرٹس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، تو آپ نے ان کا جواب جو ہے صحیح طریقے سے دینی ہے. اور جو سوال وہ اکثر پوچھتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ وائی یو جوائن پاک آرمی، پاک نیوی، پاک PF. تو آپ نے جو ہے اپنے ذہن سے جواب دینا ہے. آپ جس وجہ سے جوائن کرتے ہیں تو آپ نے وہی آنسر دینے ہیں. ایک دفعہ ایک اسٹوڈنٹ نے یہ جواب دیا تھا کہ سر یہ میری دادی کی خواہش تھی، تو اس سے انہوں نے کہا کہ جاؤ اور اپنی دادی کو بھیجو. تو ٹھیک ہے، آپ نے صحیح طریقے سے جواب دینے ہیں. جو آپ کے ذہن میں ہو، جس وجہ سے آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں، تو آپ نے صحیح بتانی ہے، کیونکہ وہ سائیکالوجسٹ آپ سے نکال لے گی وہی بات. اس کے علاوہ وہ سائیکالوجسٹ جو ہے وہ آپ سے سائیکالوجی والی جو کویشچنز ہے وہ آپ سے وہ پوچھ سکتے ہیں. مطلب آپ نے کبھی بلو پرنٹ طے کی ہے، آپ نے کبھی مجزنی کی ہے، آپ نے یہ کی ہے، تو آپ نے ان کے بھی صحیح طریقے سے جواب دینی ہے. وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں، تو اس لیے آپ نے صحیح طریقے سے جواب دینی ہے، ٹھیک ہے. جتنے باتیں میں نے بتائی آپ نے ان سارے جو ہے آنسر نکالنے ہیں. ابھی اپنے دماغ پہ زور ڈالنے ہیں اور ایک اپنے لیے آنسر نکالنی ہے کہ میں اس سوال کا اس طرح جواب دوں گا، تو انشاءاللہ پھر آپ کامیاب ہو جائیں گے. اس کے علاوہ ایک بات میں بھول گیا تھا، وہ آپ سے آپ کی مارکس کے بارے میں پوچھ لیں گے کہ آپ کے مارکس کتنے ہیں. تو آپ جب مارکس بتا دیں گے تو وہ آپ سے یہ بھی پوچھ لیں گے کہ آپ نے نقل کی ہے یا نہیں، آپ نے عقل سے لی ہے یا نقل سے لی ہے. پھر وہ آپ سے کو بتائیں گے کہ آپ نے اتنے نمبر کیسے لی، کم کیوں لی، زیادہ کیوں لی. تو وہ آپ سے سارے کویشچن جو ہے پوچھ لیں گے. لیکن سب سے ضروری بات جو ہے وہ آپ نے یہی ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. جب آپ گھبرا جائیں گے تو وہ یہ انٹرویو پر بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے. انٹرویو میں جو ہے 10 to 70% جو ہے یہ آپ کی باڈی لینگویج سے وہ آپ کو پاس کر دیتی ہے. وہ 30% جو بقایا ہے وہ آپ کی آنسر جو ہے، جو بھی ہے آپ کی کوالیفیکیشن وغیرہ وہ دیکھتے ہیں. لیکن سب سے زیادہ ضروری بات جو ہے وہ آپ کی باڈی لینگویج ہے. تو آپ نے اپنے باڈی لینگویج کو ٹھیک کرنی ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہر قسم کی ہیلپ کے لیے آپ ہمارے WhatsApp نمبر پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں.
اس کے علاوہ جتنی بھی ویڈیوز ہیں ہم نے اپلوڈ کی ہے آپ یوٹیوب چینل پر بھی دیکھ سکتے ہیں، اور آپ جو ہے آپ اپنی کویشچن جو ہے کامنٹ سیکشن میں بھی بتا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ شکریہ، تھینکس فار واچنگ دی ویڈیو۔ خدا حافظ۔